بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، فیضان خلاصہ تراویح 5واں پارہ والمحسنات۔ اس پارے میں بڑے اہم اور دلچسپ مضامین موجود ہیں۔ ان عورتوں کا بیان جاری ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت نہ ہو۔ پھر اصول دے دیا گیا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں اگرچہ نہیں مگر ان سے نکاح حرام ہے، جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح، مشرکہ عورت سے نکاح، 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالہ سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح، اسی طرح پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا، یوں ہی طلاق یا وفات کی عدت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں، نکاح میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے اور اس نکاح سے مقصود محض لذت نفس اور شہوت پورا کرنا نہ ہو بلکہ اولاد کا حصول، نسل کی بقا اور اپنے نفس کو حرام سے بچانا مقصود ہو۔ یہاں زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پیش نظر یہ باتیں نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصود صرف نفسانی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 2 مظاہر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس نے ایسی شریعت عطا فرمائی جس پر عمل سے معاشرے کے ہر فرد کے جان، مال اور آبرو کو تحفظ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے واقعات کے بیان سے انسان کو درمیان کی راہ پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور اس کے اچھے انجام سے آگاہ فرمایا ہے۔ اگر وہ درمیان اعتدال کی راہ پر چلے گا تو اسے کیا کیا انعام دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا ہے کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے اور باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح تحفہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، مگر جوا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے دوسروں کا مال حاصل کرنا حرام ہے، اور جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آیت نمبر 31 میں بتایا گیا کہ انسان اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا اور بڑے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا۔ اگلی آیت میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو کہ یہ حسد ہے اور حسد حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ آگے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دینے کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر نگہبان ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت کے سہارے شوہر کے مال، اولاد، بستر،
راز، عزت، آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگلی آیات میں گھریلو نظام کو چلانے کے بہترین اصول بیان کیے گئے اور نافرمان عورت کی اصلاح کا بیان ہے۔ اسے پیار محبت سے سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو عارضی طور پر بستر کو علیحدہ کر دیا جائے، پھر ادب سکھانے کے لیے ہلکی پھلکی اس کو ماری جائے، اور یہاں مار سے مراد ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر 1-2 ضربے لگا دے۔ وہ مار مراد نہیں جو ہمارے یہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، گھونسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں آئے اس سے مارتے اور لولہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ اور بہت اونچے درجے کی جہالت ہے۔ اگر ان مرحلوں سے ان کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر زوجین کے درمیان جو تنازع ہے، جھگڑا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے ایک باہمی صلح کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے ایک حکم، جس کو منصف کہتے ہیں، یہ مل بیٹھیں، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ قرآن نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور اچھا رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آیت نمبر 44 سے شراب کی حرمت کے حوالے سے ذہن سازی کرتے ہوئے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جانا۔ اب اس آیت کے اندر نماز سے پہلے شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے، آگے اس کو مکمل طور پر حرام کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ نماز سے قریب ایسی حالت میں نہ جانا کہ تم مدہوشی میں ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے۔ اس کے بعد ناپاکی اور تیمم کے بعض مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور پھر یہودیوں کی جو ایک گندی ذہنیت ہے اس کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی بعض سازشوں اور خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ امانت کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ، اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کی تلقین فرمائی گئی۔ اولو الامر میں علماء، قاضی، حاکم، بادشاہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک منافق اور یہودی میں اختلاف ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ منافق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصاف مانگا۔ انہوں نے منافق کی گردن اڑا دی کہ جو شخص رسول خدا کے فیصلے کو انصاف کے برخلاف خیال کرتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے زندگی کی قید سے ہی آزاد کر دیا جائے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ تمہارے رب کی قسم، وہ شخص ایمان سے خالی ہے جو اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طور پر تائید فرمائی گئی کہ انہوں نے جو کیا وہ درست کیا۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز خوشخبری ہے، اور یہ آیات اطاعت رسول کے موضوع پر انتہائی تاکید اسلوب رکھتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے، اور جب یعنی عام لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا جائے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 69 سے بتایا گیا
کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور ایسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ میسر آنا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی فضیلت بیان کر کے ایک نیکی کا حکم دیا، اور وہ غلبہ اسلام کے لیے اپنی جان اور مال لگا کر جہاد میں حصہ لینا ہے، یعنی جہاد کے بارے میں بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تمہاری صفوں میں ایسے منافقین بھی موجود ہیں جو جہاد کے مخالف اور جنگ سے پیچھے رہنے والے ہیں۔ ان بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اہل تقوی کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں غور و خوص کی دعوت دیتے ہوئے اس کے حق و صداقت پر مبنی ہونے کے لیے دلیل یہ دی گئی کہ اس میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا، اور جتنا جتنا انسان کے اندر اترتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کے باطن کو ایمان و یقین سے منور کر دیتا ہے۔ پھر معاشرے کا امن و سکون تباہ کر دینے والی بدترین عامل یعنی افواہ جو ہم بسا اوقات پھیلا دیتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کے سد باب کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جو متعلقہ شخص ہے اس سے رابطہ کر کے تحقیق کر لی جائے تو افواہیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، کہ جس کا معاملہ ہے اس سے براہ راست تصدیق کروا لی جائے۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے۔ جب تمہیں کسی لفظ سے کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کے جواب دو، یعنی اگر السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یعنی اس سے اچھا جواب دو، یا پھر فرمایا گیا کہ کم از کم اتنا ہی جواب دے دو۔ پھر محاذ جنگ پہ موجود مصروف عمل مجاہد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ مجاہدین اور قائدین برابر نہیں ہو سکتے، یعنی بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، جہاد سے پیچھے رہنے والے جہاد کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان سے اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر مجاہدین کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے۔ یہ بشارت دی گئی کہ اللہ کے نام پر ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت عطا فرماتا ہے۔ ہجرت کے لیے گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی انسان اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا حقدار ہو جاتا ہے، خواہ اسے راستے ہی میں موت کا سامنا کرنا پڑے۔ مسلمان غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو کافروں نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو اس حالت میں ایک دم حملہ آور ہو جاتے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے، یہ بڑا آسان ہو جاتا ہمارے لیے۔ انہوں نے عصر کی نماز میں حملہ کرنے کی تدبیر کی، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے اس منصوبے کی خبر دے دی، اور اس کے سد باب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر دشمن سے جان میں خطرہ ہو تو نماز کے لیے کسی طرح سب بندی کی جائے، اور نماز پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ چنانچہ دشمنوں کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی، اور نماز اور جہاد کی مشترکہ اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ نماز جیسے عظیم الشان عمل کی وجہ سے جہاد کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جہاد جیسے اہم عمل کی بنا پر نماز میں غفلت اور کوتاہی کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوران جہاد ذکر و مشغولیت رہے۔ نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے۔ ساری باتیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن سامنے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا، بلکہ اس حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ہر حال میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے کی تلقین ہے۔ یہ دراصل ایک مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے
کہ کسی گھر میں چوری ہو گئی تھی، چور بڑا چالاک تھا، اس نے کسی یہودی کو پھنسا کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی، اور بعض لوگ اس چور سے متاثر تھے کیونکہ وہ چالاک تھا، چرب لسان تھا، تو اس لیے اس سے متاثر تھے اور اس کو بری کروانا چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کے جرم کو بالکل واضح کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ بلا تحقیق کسی خائن مجرم کی حمایت کرنے کے بجائے عدل و انصاف کے قانون کے مطابق فیصلہ کر کے ہی مجرمین کو سزا دینی چاہیے۔ آیت نمبر 115 اجماع امت کے لیے دلیل قرآنی فراہم کر رہی ہے کہ شریعت کے ماخذ 4 ہیں، یعنی 4 طرح سے شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہے: قرآن پاک، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ تو اجماع امت کو اس آیت میں سبیل المومنین یعنی مومنوں کا راستہ کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر یعنی مومنوں کے متفقہ فیصلوں کو رد کر کے الگ روش اختیار کرے تو وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار پیدا کرنے کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ آیت نمبر 127 میں ایک بار پھر خواتین کے مسائل اور حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ضعف اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ میاں بیوی کے اختلافات کی صورت میں خلا کا ضابطہ بیان کیا گیا، ان کے لیے علیحدگی سے بہتر ہے اور اللہ ان میں ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس کا بیان کیا گیا۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، یہی اللہ کے شان عدل کی گواہی ہے۔ عدل کرتے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے، کوئی قرابت دار ہو یا غیر، پھر وہ غنی ہو یا فقیر، اللہ اس پر زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو اسے فائدہ پہنچانے کے لیے عدل کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ اگر تم نے یہ حرکت کی تو پھر جان لو اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس آیت کی روح سے معاشرے سے ظلم و زیادتی کو ختم کرنا اور ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ آیت نمبر 140 میں اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہو یا معاذ اللہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس محفل کا احتجاجاً بائیکاٹ کر دیا جائے، نیز جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو اسے روکنے کی کوشش کی جائے، اگر روکنا ممکن نہ ہو تو پھر اظہار ناراضی کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ جو ایسی مجلس میں بیٹھا رہے گا وہ بھی دراصل ان مجلس والوں کی طرح ہی شمار کیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا کہ منافقین نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ایسے گمراہوں کو ہدایت بھی نہیں ملا کرتی، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کافروں کو مسلمانوں پر کسی طرح بھی فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ یہ لوگ اگر تائب ہو کر اپنا طرز عمل درست کر لیں تو ان کا شمار بھی مومنین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی یوں اسلوب اختیار کیا گیا کہ آیت کریمہ کا اور اللہ تبارک و تعالی دلوں کے رازوں کو جاننے والا اور ایسے افراد کے جو اچھا عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل کی قدر فرمانے والا ہے۔ یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔